اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں اعوذ حمزہ اور عین یہ بالکل دو الگ الگ ورڈ ہیں، تو دونوں کا الگ الگ واضح ہونا چاہیے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ یا اعوذ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ مفہوماً تو صحیح ہے لیکن لفظی صحیح نہیں ہے، اور دوسری جانب میں یہ مکمل صحیح طور پر ترجمہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مغالطہ ہو رہا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان سے یا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے شیطان کی. دو باتیں ہو رہی ہیں اس میں. تو اس کا بالکل صحیح ترجمہ یہ ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ کی. یہ جو با ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر کی. ویسے با کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کم سے کم آپ کو شاید قرآن میں جو ہے وہ 8 سے 9 معنی ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر با کے معنی ہے کی. با کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھ کے، یعنی کہ انگلش میں وتھ کہتے ہیں، WITH ود ساتھ. با کے اصل معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، یہاں پر ہیں با کے معنی کی کے. میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود. یہ دونوں نام ہے یعنی کہ صفت ہے. نام ہو گیا اس کا شیطان اور الرجیم اس کی صفت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، الرحیم، الرحمن، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. دوبارہ سے پڑھتے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان من کا مطلب سے، الشیطان یہ نام ہے، شیطان کی، الرجیم جو مردود ہے. الرجیم کا مطلب صرف مردود ہوتا ہے، ہم مفہوماً ترجمہ کر رہے ہیں جو مردود ہے. اچھا میں پناہ چاہتا ہوں ہم یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس کی تفصیل سن لیجئے. تفصیل شروع کر رہا ہوں میں. اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں. ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پناہ میں رہتا ہے. یعنی کہ اگر وہ اللہ کی پناہ میں نہیں ہے تو وہ پھر شیطان کی پناہ میں چلا جاتا ہے. پناہ سے مراد شیطان کے چنگل میں، شیطان کے وش میں، یا شیطان کے گہرے میں، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، شیطان کے گہراؤں میں، یہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکلتے ہیں، کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں رہتے، تو فوراً شیطان ہمیں آ کے گھیر لیتا ہے. تو اس لیے ہم شیطان کی پناہ سے نکل کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس کی دوسری مثال ایسی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر رحمت بھی نہیں ہے اور کسی پر لعنت بھی نہیں ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان اگر نکل جاتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رحمت سے نکلتا ہے، اور انہی کاموں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بہت انسانوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے انسان اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، کرتے 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 اللہ پاک کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے نکل جاتا ہے. جب نکل جاتا ہے تو فوراً لعنت اس پر آ جاتی ہے. تو اسی طرح بالکل یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کی پناہ میں نہیں ہوگا تو پھر وہ یقیناً شیطان کی پناہ میں آ جائے گا یا شیطان کے چنگل میں آ جائے گا. تو اس لیے اس کا صحیح ترجمہ بالکل یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں
شیطان مردود سے، شیطان مردود کی پناہ سے نکل کے. یہ جو من ہے جس کا ہم صحیح سے ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا اصل ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے مقابلہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے مقابلے میں، یعنی کہ شیطان کے بدلے میں. ویسے تو آپ یہاں پر ابھی صرف سے لکھیں، میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس کا جو اصل جو بالکل گرامر میں جو ترجمہ ہے اس کا مقابلہ ہے. من مقابلہ کہلاتا ہے یہ، کہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں ہم دوسری چیز کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور تلاوت اس کی اچھی کریں. ایک ایک ورڈ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، حمزہ واضح ہونا چاہیے، عین واضح ہونا چاہیے، رجیم کا را موٹا ہونا چاہیے. بسم اللہ اعوذ باللہ کا جو لفظ اللہ ہے، اس کو ہم اللہ نہیں کہیں گے کبھی بھی، لفظ اللہ کہیں گے. لفظ اللہ جو ہے وہ باریک ہوگا. لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آئے گا تو وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. وہ اللہ کا نام ہے لیکن وہ باریک پڑھا جائے گا. اور جب لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے گا اور پیش آئے گا تو وہ موٹا پڑھا جائے گا اس کا نام. ابھی چونکہ اس سے پہلے زیر ہے اس لیے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے کبھی بھی. ویسے اللہ کا نام لیں گے تو نام موٹا ہونا چاہیے، لیکن جب اس تلاوت میں جب اس سے پہلے زیر آئے گا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یہ قانون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.